سوال ہے اخبار پر قرآن رکھ کر پڑھنا کیسا ہے، یعنی قرآن مجید کو اخبار پر رکھ کے تلاوت کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اخبار میں تصویریں ہوتی ہیں، جاندار چیزوں کی تصویریں، اور اس پر قرآن رکھنا بے ادبی کی بات ہے۔ قرآن مجید کو کسی صاف رومال میں رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ سوال ہے 20,000 سیلری والے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میرا سوال ہے فرض کریں میری کہیں پہ جاب لگی ہے اور سیلری 20,000 لیتا ہوں، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ نکلے گی؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب انسان نصاب کا مالک ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے۔ تو یہ جو سیلری ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ اگر سال گزرنے پر آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں جو نصاب کے بقدر ہوں، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سوال ہے میری والدہ کے مطابق میں نے اپنی ممانی کا دودھ پیا ہے مگر ممانی کو یاد نہیں۔ بعد السلام عرض یہ کرنا تھا کہ میری والدہ کے مطابق میں نے اپنے ممانی کا دودھ پیا ہے، البتہ جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں، شاید رات میں پلایا ہو، اور میری والدہ نے کہا کہ دن میں پلایا تھا، اور میری والدہ نے کہا ممانی نے ہی کہا تھا۔ میری والدہ تب خود وہاں موجود نہیں تھی، تو اس صورتحال میں کیا میں اپنی ممانی کو رضائی ماں کہہ سکتا ہوں؟ خلاصہ یہ ہے کہ ان کو یاد نہیں ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے، لیکن میری والدہ کہتی ہیں کہ انہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تو کیا وہ رضائی ماں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب آپ کی والدہ اتنے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ رہی ہیں تو پھر وہ آپ کی رضائی ماں بن گئی ہیں۔ سوال ہے کسی مسجد کا اقصی نام رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے محلے کی ایک مسجد ہے جو تقریباً 16 سال پہلے بنائی گئی اور اس کا نام اقصی رکھا گیا۔ اب کچھ دنوں سے بعض لوگوں میں یہ بحث چھڑی ہے کہ مسجد کا نام اقصی رکھنا درست نہیں ہے، لہذا مسجد کا نام بدل دیا جائے۔ خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ مسجد کا نام 16 سال پہلے اقصی رکھا گیا تھا، تو کیا مسجد کا یہ نام ٹھیک ہے یا بدل دیا جائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدل دیا جائے۔ جواب یہ ہے کہ مسجد کا نام اقصی رکھنا یا مسجد حرام رکھنا یا اس طرح کا نام رکھنا جو مشہور و معروف مساجد ہیں، تو ان میں فی نفس ہی کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن اشتباہ کا خطرہ ہوتا ہے اور عام لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد کا نام تبدیل کر کے کوئی اور نام رکھ دیا جائے۔ سوال ہے خواب میں سانپ آ کر گالوں پر کاٹنے لگتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد صاحب کسی جگہ بیٹھے ہیں اور آس پاس ہریالی ہے، پھر ایک دو کالے سانپ آ کر ان کے گالوں پر کاٹنے لگتے ہیں، اور پھر اسی طرح میں بھی ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں آس پاس ہریالی اور درخت تھے، اور پھر اسی طرح سانپ آ کر میرے گالوں پر بھی کاٹنے لگتے ہیں۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ میں باہر سے گھر آیا تو 2-3 لڑکی والے مجھے دیکھنے آئے ہیں۔ برائے مہربانی خواب کی تعبیر۔ 2 خواب ہیں۔ پہلے خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہم بیٹھے ہیں تو سانپ آ کر گالوں پر کاٹتا ہے، اور دوسرا خواب یہ ہے کہ گھر جب میں آتا ہوں تو 2-3 لڑکی والے مجھے دیکھنے آتے ہیں رشتہ کے لیے۔ تو پہلے خواب کی جو تعبیر ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ لوگ زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو اس کوتاہی سے اجتناب کریں، توبہ کریں اور زکوٰۃ بر وقت ادا کریں۔ اور دوسرے خواب کی تعویل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے گھر خوشحالی آنے والی ہے اور یہ ایک مبارک خواب ہے۔ سوال ہے کیا زمین کی خریداری کے لیے مختص کر کے چندہ دینا درست ہے؟ کوئی بھی مسجد یا مدرسہ کو چندہ یہ بول کر دیتا ہے کہ یہ پیسہ زمین کی خریداری ہی میں یا تعمیر ہی میں یا ایمبولینس کی خریداری سامنے رکھ کر پیسوں کی وصولی ہوئی، تو کیا ان پیسوں کو اسی میں لگانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی مسجد یا مدرسہ کو چندہ دیتا ہے اور مصرف بھی متعین کر دیتا ہے کہ تم نے اسی چیز میں خرچ کرنا ہے، کسی اور چیز میں نہیں۔ مثلا زمین کی خریداری میں خرچ کر کے مسجد بنانی ہے یا مدرسہ بنانا ہے، یا تم نے ایمبولینس خریدنی ہے ان پیسوں سے، تو کیا ان پیسوں کو دوسری چیزوں میں استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے چندہ دینے والے نے پیسہ دیا ہے اسی مقصد میں ان پیسوں کو خرچ کرنا ضروری ہے، کسی اور مقصد میں اگر خرچ کیا تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔